السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اب جو آج جو فیصلہ آیا ہے نیب کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے دیگر بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی تو لوگوں کا ایک عام لوگوں کا یہ خیال ہے، جو بزنس مین بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، کسان بھی ہیں، عام پاکستانی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اس لیے کہ 50 کروڑ کے سے کرپشن کے الزامات کو مثلا فارغ کر دیا جائے۔ 1 روپیہ معافی نہیں ہے اسلام میں، 1 روپیہ اگر کسی نے غلط تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یہاں 50 کروڑ کے حوالے سے تھا۔ تو نیب 3 رکنی بینچ تھی اور آج آخری دن تھا عطا بندیال صاحب کا، تو 3 رکنی بینچ میں جناب جسٹس منصور نے شاید اس کو اپوز کیا ہے اور 2-1 سے یہ فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ عوامی عہدوں پہ جو لوگ تھے جن کے مقدمات تھے وہ سب کے سب مقدمات بحال ہو گئے ہیں جن کو فائدہ پہنچا تھا۔ اب یہاں پر ایک بحث چھڑ گئی ہے اور سامنے آ رہی ہے کہ جناب پارلیمنٹ میں ترمیم کی، جو کہ جسٹس منصور نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے ترمیم کرنے کا، تو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے تو یہ ترمیم سپریم کورٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ اب اس پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوا آگے جاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جسٹس بندیال اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے تو ہم ان کی تعریف کریں گے، اور وہ آدمی اگر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرے گا تو ہم تنقید کریں گے اور سخت تنقید کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں، کوئی بھی جج، کوئی بھی شخص اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا تو یقیناً ہمیں اس کی بات کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ 99.99% اگر جسٹس بندیال نے غلط کام کیا ہے تو 99.99% آپ اس کی درجہ بگاڑ دیں، لیکن اگر 0.1% ایسا کام ہوا ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق اور صحیح کام ہوا ہے اور عوام کی خواہشات کے مطابق ہوا ہے تو پھر اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ بغض معاویہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص کا نام لیا اور وہ اچھا کام بھی کرے تو آپ اس کی تعریف نہ کریں۔ یہ تو اللہ کا نظام بھی ہے کہ تم جو کام کرو گے اس کے حساب سے تمہارا حساب دیا جائے گا۔ تم اچھے کرو گے تو اس کا اچھا ہے، تم برے کرو گے تو برا ہے۔ اگر تم 90% برا کام کرو گے تو اس کا تمہیں سزا ملے گی، اور 10% اچھے کام کرو گے تو اس کی تمہیں حمایت ملے گی، سپورٹ ملے گی۔ تو یہ تو میری رب کا وہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے۔ اب اس سلسلے میں جب یہ بات کہی گئی کہ جناب پارلیمنٹ، دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی، آئین دستور ساز اسمبلی نے جو 1973 تھی اس میں آئین کا آرٹیکل 238 239 دیا گیا ہے کہ آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ ایک ترمیم ہوتی ہے جو کہ آپ کے سمپل میجورٹی سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے 2/3 میجورٹی سے۔ ابھی یہ جو آپ نے کیا اس قانون کو، جو سمپل میجورٹی سے کیا، اس قانون کے تحت سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور 1-2 کا فیصلہ آیا۔ تو بات یہ تھی کہ کیا ہر فیصلہ سپریم کورٹ کا صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں، غلط ہو سکتا ہے۔ ہر فیصلہ ایگزیکٹو کا صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں، غلط ہو سکتا ہے۔ ہر ترمیم کیا پارلیمنٹ کی صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر پارلیمنٹ کی ترمیم آئین اور قانون سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ کا کیا فرض ہے؟ سپریم کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی، یہ فرض ہے۔ تو اب کون سی ایسی ترمیم ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سا ایسا ایشو ہے جو پارلیمنٹ نہیں کر سکتی؟ جیسے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف پارلیمنٹ اگر کوئی قانون پاس کرے گی تو وہ سپریم کورٹ اڑا کے پھینک دے گی۔ اسلامک پروویژن کے خلاف، جس پاکستان قرآن و سنہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے نا، کہ یہاں پہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو اسلام قانون، آئین اور سنہ، قانون قرآن اور سنہ کے خلاف ہو۔ تو چنانچہ اگر کوئی ایسا قانون آئے گا جو اسلامک پروویژن کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کی تشریح کرے، اڑا کے پھینک دے۔ کوئی ایسا قانون جو فنڈامنٹل رائٹ، اسلامک پروویژن اور اسی طریقے سے آپ کا بیسک اسٹرکچر کے خلاف گیا کہ بھئی یہاں ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ایک جمہوریت ہے، پورا ایک آپ کے بیسک اسٹرکچر ہے، اتنے یہ ہیں، اتنا پلر ہے، یہ اس کے خلاف کوئی ترمیم آئے گی تو سپریم کورٹ اڑا کے۔ تو 3 بڑی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم
اسپیسیفک ترمیم کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ یہ جو نیب کی ترمیم ہے یہ ان اسپیسیفک لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جن کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں. تو اس ترمیم کے ذریعے ان کو تحفظ دیا گیا تھا. چنانچہ یہ اسپیسیفک قانون تھا اور اسپیسیفک قانون کو سپریم کورٹ کو اڑانا مسٹ ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ نے اڑا دیا. تو جسٹس منصور کا وہ جو جملہ ہے کہ جی اس پارلیمنٹ اگر قانون سازی کرے وہ قانون کا ادارہ ہے، بالکل کرے، لیکن میں یہ سوال جیسے منصور سے پوچھتا ہوں کہ کیا کل پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ یہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیا وہ یہ اعلان کر دے کہ پاکستان میں آج کے بعد اسلامی شریعت یا قرآن و سنہ پہ یہ ملک نہیں چلے گا؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کل وہ فیصلہ کر دے کہ یہ جو آپ کا بیسک اسٹرکچر ہے اس کو اٹھا کے بھیج دے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہہ دے کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے کسی کا، تو کیا وہ ترمیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کی بھی ایک حدود ہے. سپریم کورٹ اگر 175(2) کے تحت اس کا حد ہے، ایگزیکٹو کا 97 کے تحت ہے، تو یہ سارے چیزیں بھی ہیں جو پارلیمنٹ کو غلط قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں دیتا ہے. تو یہ جو نیب کی ترامیم آئی، یہ ترامیم اسپیسیفک تھی. ابھی میں بتاتا ہوں کن کن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اب وہ تمام کیسز کھل گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پبلک پوسٹ کو ہولڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس میں حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، جو بھی ہیں اس میں شامل ہوتا ہے. ایک اور آپ کے ریلیف دیا گیا تھا، پارلیمنٹ نے دیا تھا، وہ ایمنسٹی اسکیم تھی عمران خان کے دور میں، جس سے کرپٹ لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، کرپٹ ترین لوگوں نے. اس میں شاید عمران خان کی بہن نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا تھا. تو ایسے قانون جو ہیں، قوانین کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے. تو یہ بڑے بڑے لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب جو ہے، وہ جو قانون جنہوں نے بنایا تھا، یہ دراصل ان لوگوں نے جو پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دیا، جن کا کیسز آلریڈی نیب میں موجود ہیں، وہ مقدمات موجود ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے آپ کو تحفظ دیا، انہیں اسپیسیفک دیا. یعنی پارلیمنٹیرین نے جنہوں نے پاس کیا وہ سب کے سب تو کرپٹ نہیں ہوں گے، لیکن ایک خاص طبقہ جو کرپٹ ترین تھا، جس کے مقدمات تھے، ان کو تحفظ دیا گیا اس آپ کے ترمیم کے ذریعے سے، جس کو سپریم کورٹ نے اٹھا کر پھینک دیا. اب ایمنسٹی اسکیم کا بھی یقیناً اس میں بھی تحفظ دیا گیا کرپٹ لوگوں کو، اور اس سلسلے میں اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا مکاؤ. یعنی آج 16 مہینے میں موجودہ پارلیمنٹ نے پریکٹس پروسیجر، ریویو ججمنٹ اور یہ نیب کا قانون اور دوسرے جو بھی قانون بنائے وہ صرف اپنے لیے بنائے، اپنے فائدے کے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں بنا. تو اس لیے عوام کی بڑی تعداد اس بات پہ بہت خوش ہے، جو میں نے دیکھا کہ بالکل صحیح کیا ہے جو پارلیمنٹ نے کرپٹ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا تھا اس ترمیم کے ذریعے، سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. اب اس میں کون کون لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جن کو ابھی ریلیف ملا ہے؟ تھوڑا سا رپورٹ میرے پاس آئی ہے، بہت بڑا نام ہے اس میں لوگوں کا. اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو اس سے فائدہ پہنچا تھا، کہا جاتا ہے. اس سے فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو پہنچا تھا، شہباز شریف صاحب کو پہنچا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہنچا تھا. اس کے علاوہ فرزانہ راجہ کو پہنچا تھا، سبطین خان کو پہنچا تھا، انور مجید اور ان کے بیٹے انور مجید کے بیٹے کو پہنچا تھا، شوکت عزیز کو، ظفر گوندل کو، صادق عمرانی کو، اسلم رئیسانی، لشکری رئیسانی، اسفندیار کاکڑ کو بھی پہنچا ہے، ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالم، شیر اعظم، ان کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ایون کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ نگراں وزیر اعظم ہیں جناب انوار القاکڑ صاحب، ان کو بھی فائدہ پہنچا تھا. لیکن اب وہ کیس سارے کے سارے مقدمات کھل چکے ہیں، اور یہ لوگوں کا خیال ہے عوامی خواہشات کے مطابق ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور ایک تاریخی فیصلہ ہے جس کی پذیرائی کی جا رہی ہے. اور یہ فیصلہ اس جسٹس بندیال نے دیا ہے جس کے بیشتر کیسز ان پریسیڈنٹ، ان لافل اور
قانون اور آئین کے خلاف تھے اور اس سلسلے میں ان پر بڑے سوالات تھے، لیکن اس فیصلے کو قانونی ماہرین ایک جائز فیصلہ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ جائز ہے تو پھر یقیناً ان کا یہ اقدام قابل احسن ہے۔ تو دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔